شاید اس سے اس کے تندور کی طرح جلتے پاؤں کو راحت مل جائے۔ فجر کی نماز کے بعد مولوی صاحب تسبیح پڑھتے ہوئے گھر کی طرف چلے جا رہے تھے۔ گلی میں مڑتے دیکھ چکے تھے کہ لکڑی کا دروازہ اندر سے بند تھا، مگر وہ جانتے تھے کہ دروازہ اندر سے مقفل نہیں ہوگا۔ دن کی روشنی میں اس دروازے پر کبھی قفل نہیں چڑھا۔ یہ بھی بڑے امام صاحب کی نصیحت تھی۔ اپنے دروازوں کو بند کر کے حاجت مندوں کی خودداری کا مذاق نہ اڑاؤ اور کہ وہ دروازہ بچا کر اپنی ضرورت کے لیے تم سے درخواست کریں، بلکہ چوکھٹوں کو کھلا رکھو تاکہ وہ سیدھے اندر چلے آئیں اور بے کسی کا حال کسی دوسرے پر اشکار نہ ہو۔ مولوی عبدالحالق نے دروازہ کھول کر اندر کچے صحن میں پاؤں رکھا ہی تھا، ان کے کانوں میں کراہنے کی آواز آئی۔ رات بھر وہ بے سود رہا تھا، مگر اب نیم بے ہوشی کی حالت میں سر کو دائیں سے بائیں پٹک کر کراہ رہا تھا۔ یہ اس کی حالت میں بہتری کا اشارہ تھا۔ مولوی عبدالحالق مسکراتے ہوئے اس کے پاس آئے اور جھک کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بخار چیک کرنے لگے۔ بخار کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ مولانی جی پاس آ کر کھڑی ہو گئیں۔ تھوڑا بہت ہوش تو آ ہی گیا ہے، اب کوشش کر دوا بھی کھلا دیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے مولانی جی سے کہنے لگے، دوا خالی پیٹ تو نہیں کھلا سکتا نا، پہلے اس کے کھانے کا بندوبست کر۔ پھر کچھ اور سوچا اور بولے، پتہ نہیں کب سے اس کے حلق میں کچھ نہیں گیا، کھانا کھا بھی پائے گا یا نہیں۔ ایک کام کر حاجرہ، تھوڑا سا دودھ گرم کر کے لے آ اور اس میں چینی بھی ڈال لینا۔ جی مولوی صاحب۔ وہ صحن کے ایک جانب بنے باورچی خانے میں آ گئیں، جس کے گرد چار دیواری ناپید تھی۔ یہ ایک اوپن کچن تھا جس میں مٹی کا چولہا لکڑیوں کی مدد سے سلگایا جاتا تھا۔ نیم گرم دودھ کو گلاس میں ڈالنے کے بجائے انہوں نے دوپٹے کے کونے سے ڈول کا ہینڈل پکڑ کر اٹھا دیا۔ اسٹیل کا گلاس لیے صحن میں چلی آئیں۔ پاؤں مار کر دور رکھی پیڑھی کو انہوں نے چارپائی کے ساتھ کیا، پھر پیڑھی پر بیٹھ کر ڈول میں سے دودھ ہاتھ پکڑے گلاس میں ڈال کر مولوی عبدالحالق کو دیکھنے لگیں۔ سائیں کا اشانہ ہلا کر اسے اٹھ کر بیٹھنے کو کہہ رہے تھے، مگر وہ یوں ہی سر پٹک پٹک کر کراتا رہا تو مولوی عبدالحالق نے ایک ہاتھ سے اس کا بازو تھام کر دوسرا ہاتھ اس کے گردن کے نیچے دیتے ہوئے اسے اٹھا کر بٹھا دیا۔ مولوی عبدالحالق دہان پان سے آدمی تھے، پھر عمر بھی کافی ہو چلی تھی، جبکہ سائیں کو دیکھ کر پتہ چل جاتا تھا کہ 30 کے آس پاس ہوگا۔ اسے اٹھا کر بٹھانے میں مولوی عبدالحالق کو بہت زیادہ دقت نہیں ہوئی۔ وہ بیٹھ چکا تو مولوی عبدالحالق نے مولانی جی کے ہاتھ سے گلاس لے کر اس کے منہ کو لگایا، مگر نیم بے ہوشی کے باوجود اس نے گلاس ہاتھ مار کر دور کر دیا، جس سے دودھ چھلک کر مولوی صاحب کے ہاتھ اور کپڑوں پر گر پڑا تو وہ ڈبٹ کر بولے، تم ہی جلا ہی ہیں، رازق سے جھگڑا سمجھ میں آتا ہے پر رزق سے کیا ناراضگی ہے، چل پی جا چپ چاپ۔ اس نے اپنی آنکھوں کو نیموا کر کے دیکھا مولوی صاحب کو، جن میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے۔ ان آنکھوں کی وحشت ناکی دیکھ کر مولانی جی تو گھبرا ہی گئیں، مگر مولوی عبدالحالق ذرا متاثر نہ ہوئے اور کہا، ایسے کیا گھورتا ہے؟ وہ چپ چاپ انہیں گھورتا رہا، حالانکہ آنکھوں کو مستقل کھلا رکھنے کے لیے اسے جدوجہد کرنی پڑ رہی تھی۔ پھر بھی تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کی پلکیں جھپک جاتی، یہ لے دودھ پی، پھر دوا بھی کھانی ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر دودھ کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ اس بار اس نے مزاحمت نہیں کی، مگر کمزوری اتنی زیادہ تھی کہ ایک ایک گھونٹ حلق سے نیچے اتارنے کے لیے اسے ہر بار دوسرا گھونٹ بھرنے سے پہلے توقف کرنا پڑتا۔ جب وہ پورا گلاس خالی کر چکا تو مولوی عبدالحالق نے گلاس مولانی جی کو دے کر اور دودھ ڈالنے کا اشارہ کیا، پھر گلاس اس کے منہ سے لگایا تو اس بار اس نے گلاس اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ دوسرا گلاس پہلے گلاس سے کم وقت میں خالی ہو گیا۔ تیسرا گلاس بھر کر اسے پکڑاتے ہوئے انہوں نے ایک پڑیا کھول کر اس کے ہاتھ میں دے دی اور کہا، یہ دوا ہے، کھا لے۔ اس نے بلا چوں چراں کیے وہ پڑیا حلق میں جاڑ کر چند گھونٹ بھرے، پھر گلاس واپس رکھ کے چارپائی پر گر سا گیا۔ وہ پورا دن اس نے نیم بے ہوشی کی کیفیت میں گزارا۔ رات ہوئی تو مولوی عبدالحالق اپنی چارپائی کو اٹھا کر اس کی چارپائی کے پاس لے آئے۔ ارادہ تھا کہ پچھلی رات کی طرح رات بھر جاگ کر اس کا خیال رکھیں گے۔ آدھی رات تک وہ جاگے رہے، مگر اس عمر میں اتنی مشقت کی جسم اجازت بھی تو نہیں دیتا، بلکہ ابھی کل کی تو تھکن باقی تھی۔ وہ تو کچھ دیر کمر سیدھی کرنے کے ارادے سے لیٹے، مگر آنکھ لگ گئی۔ حسب عادت تہجد کے وقت آنکھ کھلی تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ گردن موڑ کر سائیں کی چارپائی پر نظر ڈالی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے فوراً بیرونی دروازے کی طرف دیکھا، وہ چوپٹ کھلا تھا۔ بڑی پکی ضد لگائی ہے، وہ بڑبڑائے۔ پھر
پھر اٹھ کر دروازہ بند کر کے صحن میں اس طرف آ گئے جہاں ہینڈ پمپ لگا تھا۔ ایک ہاتھ سے پمپ چلاتے بالٹی میں وضو کے لیے پانی جمع کرنے لگے۔ دوپہر میں ظہر کی نماز کے بعد درس سے فارغ ہو کر وہ گھر لوٹے تو گرمی سے برا حال تھا۔ انہوں نے سر پر پہنی ٹوپی کے اوپر انہوں نے صافہ بھی لپیٹ رکھا تھا، پھر بھی لگ رہا تھا جیسے دماغ کھول رہا ہو۔ گھر میں داخل ہوتے انہوں نے آواز لگائی، ہاجرہ ایک گلاس پانی پلا دے۔ پانی لانے کا کہہ کر وہ رکے نہیں اور صحن کے آخر میں بنے 2 کمروں میں سے ایک میں گھس کر اندر چرپائی پر بیٹھ گئے۔ بجلی کا تو وجود ہی نہیں تھا۔ وہ تکیے پر رکھا پنکھا اٹھا کر ٹوپی اور صافہ سائڈ پر رکھتے ہوئے ہاتھ سے پنکھا جلانے لگے۔ چند لمحوں بعد ملہانی جی پانی کا گلاس لیے کمرے میں آ گئیں۔ انہوں نے ملہانی جی کے ہاتھ سے گلاس لے لیا، منہ تک لے گئے لیکن ہونٹوں سے نہ لگا سکے۔ کمرے کی ٹھنڈی نیم تاریک فضا میں بیٹھے انہیں اس کا خیال آ گیا، اس تپتی دوپہر میں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھا خود کو جھلسا رہا ہوگا۔ کیا بات ہے مولوی صاحب، آپ پانی کیوں نہیں پیتے؟ انہیں سوچ میں گم دیکھ کر انہوں نے ٹوکا تو وہ مولوی عبدالخالق بڑبڑانے لگے، اسے بھی تو پیاس لگی ہوگی، اس کا حلق بھی سوکھتا ہوگا۔ کون مولوی صاحب؟ کس کی بات کر رہے ہیں؟ وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگیں، لیکن مولوی عبدالخالق جواب دیے بغیر باہر نکل گئے۔ مٹکے سے پانی جنگ میں انڈیلا اور گلاس پکڑ کر دروازے سے نکل گئے۔ انہوں نے دور ہی سے اسے درخت کے سائے میں بیٹھا دیکھ لیا تھا۔ اطمینان کا سانس لیتے انہوں نے اپنی رفتار بڑھا دی۔ وہ سر جھکا کر بیٹھا انگلی سے زمین پر لکیریں کھینچ رہا تھا۔ جگ اور گلاس اس کے سامنے رکھتے ہوئے وہ زمین پر بیٹھے تو اس کی تپش کا احساس ہوا۔ فوراً پیروں پر ہوتے ہوئے انہوں نے اسے دیکھا جو اس جھلستی زمین پر اتنی اطمینان سے بیٹھا تھا جیسے ایئر کنڈیشنڈ روم میں بیٹھا ہو۔ اس نے سر اٹھانے کی زحمت نہیں کی، بس پلکیں اٹھا کر ایک سرسری سی نظر اس پر ڈالی، پھر سے اپنے مشغلے میں مشغول ہو گیا۔ صبح سے دوپہر ہوگی، سورج سر پر چڑھ آیا۔ اس گرمی سے تو زمین بھی خشک ہو جائے، تک بھی سوکھ رہا ہوگا، چل 2 گھونٹ پانی پی لے۔ انہوں نے بہت پیار سے اسے بلایا تھا مگر اس نے توجہ نہیں دی۔ او جلیا، ظلم ہر حال میں برا ہے مگر اپنی ذات پر بدترین ہے، کیونکہ اپنی ذات پر رواں رکھے جانے والا ظلم انسان کو بے حس بنا دیتا ہے، اور جو بے حس ہو جائے وہ انسان نہیں رہتا، آدمی ہو جاتا ہے۔ صرف آدمی ہونے سے جانور ہونا بہتر ہے۔ اپنے مرتبے کو پہچان، صرف آدمی ہونا قبول مت کر۔ دل جلے انداز میں اسے سمجھاتے ہوئے انہوں نے پانی گلاس میں ڈالا اور گلاس ہاتھ میں لے کر اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، لے پکڑ اور خود پر قہر نہ توڑ۔ اس نے ایک نظر ان کے باریش چہرے کو دیکھا، پھر ان کے ہاتھ میں پکڑے گلاس کو اور گلاس ان کے ہاتھ سے لے لیا، مگر اس میں سے پانی پینے کے بجائے ہاتھ اونچا کر کے گلاس کو اتنا غور سے دیکھنے لگا جیسے وہ اسٹیل کا گلاس کانچ کا ہو، کہ شفاف پرندے سے وہ پانی کا جائزہ لے رہا ہو کہ آیا پانی صاف بھی ہے یا نہیں۔ پھر اس نے بہت عجیب سی حرکت کی، آہستگی سے گلاس الٹتے ہوئے اس نے سارا پانی زمین پر گرا دیا۔ اس کے بعد گلاس نیچے رکھا، اسی ہاتھ سے جگ اٹھا کر پانی گلاس میں انڈیلنے لگا۔ اس کے بعد گلاس کو اسی طرح اونچا کر کے پانی زمین پر گرا دیا اور پہلی حرکت دہرانے لگا۔ پھر تیسری بار اس نے جگ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو مولوی صاحب چپ نہ رہ سکے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ آرزو کو ہاک کر رہا ہوں، وہ ان کی طرف دیکھ کر بولا، پھر دوسرے ہاتھ میں گلاس اٹھا کر ان کی آنکھوں کے سامنے کرتے ہوئے کہا، سجو کا برتن ہے اور انسان اس برتن کو آرزو سے بھر دیتا ہے۔ اس نے بولتے ہوئے گلاس پانی سے لبالب بھرا، مگر آرزو کی قسمت میں تکمیل نہیں، آرزو کی تقدیر ہے کہ ہاک ہو جاتی ہے اور جستجو کا برتن خالی رہ جاتا ہے۔ اس نے جگ رکھ کر گلاس سیدھے ہاتھ میں لیا، پھر ہاتھ اونچا کرتے ہوئے دھیرے دھیرے پانی زمین پر گرا دیا اور خالی گلاس کو دیکھتا ہوا بولا، جتنی بار اس برتن کو بھرو گے یہ اتنی بار خالی ہو جائے گا۔ یہاں صدیوں سے یہی ہوتا آ رہا ہے، جستجو باقی رہ جاتی ہے اور آرزو ہاک ہو جاتی ہے۔ اس کے چہرے پر محظوظ سی مسکراہٹ تھی، مگر بولتے بولتے اچانک ہی افسردہ ہو گیا۔ جستجو کا خالی برتن زیادہ وزندار ہوتا ہے، وہ گلاس کو دیکھتے ہوئے تعصف بھری آواز میں بولا، پھر جیسے اس کا دل اس کھیل سے اچاٹ ہو گیا۔
گلاس زمین پر لڑکتا ہوا جلال آواز میں گرج کر بولا، کیوں آتا ہے تو یہاں؟ مت آیا کر۔ مولوی صاحب ذرا متاثر نہ ہوئے اور گہری نگاہوں سے اس کے بگڑے ہوئے چہرے کو دیکھتے رہے، پھر گمگیر لہجے میں بولے، باہر کی آگ بس اسے نہیں جلاتی اس کے اندر آگ لگی ہو۔ تیرے اندر کون سی آگ ہے؟ اس کی آنکھوں میں قہر کی جگہ کرب نے لے لی اور اپنے سینے کو مسلتے ہوئے بولا، یہاں عشق کی بٹی سلگ رہی ہے۔ اس کی آواز میں وہ آنچ تھی جیسے سچ مجھ اس کا سینہ جل رہا ہو۔ پھر بے چارگی سے بولا، پر بجھنے پر اس کا دھواں نظر نہیں آئے گا۔ باہر آگ لگے تو شعلے بھڑکتے ہیں، دھواں اٹھتا ہے اور بربادی آنکھوں سے نظر آتی ہے، پر آگ اندر لگ جائے تو چنگاری بھی نہیں سلگتی اور سب کچھ حقستر ہو جاتا ہے، کچھ باقی نہیں بچتا اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہو پاتی کہ کیا کچھ تھا جو تباہ ہو گیا۔ تو اس آگ پر پانی ڈالنے لایا ہے؟ وہ تن سے بول کر اڑاتے لہجے میں کہنے لگا، مجھے جلا کہتا ہے، نادان تو خود ہے، اس آگ کو بجھانا آیا ہے جو جلتی ہی نہیں صرف جلاتی ہے۔ تیز لہجے میں بولتا وہ اچانک کھو سا گیا، پھر دھیمی آواز میں کہنے لگا، وہ کہتی تھی عشق وہ آگ ہے جو جلائے تو راکھ نہیں کرتا، فنا کر دیتا ہے۔ جا چلا جا یہاں سے، دوبارہ ادھر نہ آنا، یہاں فنا کا عمل جاری ہے۔ پھر انہیں نظر انداز کرتا وہ جنونی انداز میں انگلیوں کے ناخن سے زمین کھرچنے لگا اور وہ پھر بھی اسے دیکھتے رہے۔ شاید وہ کچھ کہے مگر وہ چپ ہی رہا۔ تو مولوی صاحب اللہ اکبر کہتے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھ گئے۔ اور خدا کے لیے دن رات کا فرق مٹ گیا۔ انہوں نے خود کو بے تحاشا کام میں الجھا لیا، ایسے جیسے 2 گھڑی کی فرصت میسر آ جاتی تو وہ خود بھی حیران ہونے لگتے۔ انہوں نے کب اس طرز پر زندگی گزارنی تھی؟ اس تیز رفتاری سے گھبرا کر وہ لندن سے پاکستان آئے تھے اور اب لگتا تھا وہ آنکھوں پر پٹی باندھے اندھا دھند دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ کدھر ہیں اور کہاں جا رہے ہیں کچھ خبر نہیں۔ ابھی گارمنٹس ڈھنگ سے اسٹیبلش بھی نہیں ہوئی تھی، وہ ٹیکسٹائل کے بزنس میں آ گئے تھے، اب وہ ایکسپورٹ کے لیے پر تول رہے تھے۔ کارپوریٹ سیکٹر میں لوگ کہنے لگے، نور خدا فاروقی ایک ہی چس میں سب پار کر لینا چاہتا ہے۔ کون جان پاتا کہ جو سودا انہیں چین لینے نہیں دیتا وہ تو کچھ اور ہی ہے۔ وہ تو خود ان یادوں سے بچنا چاہتے تھے جو ہر لمحہ ان کی گھات میں رہتی تھیں۔ گھر سے باہر تو فرار کے کئی راستے تھے، گھر میں قدم رکھتے یادیں انہیں نرخے میں لے کے بے بس کر دیتی تھیں۔ گھر لوٹنے کا خیال انہیں خوفزدہ کر دیتا، اسی لیے وہ خود کو مصروف رکھتے، مگر گھر تو لوٹنا ہی پڑتا ہے۔ انہیں انٹرس کا دروازہ کھول کر اندر قدم ہی رکھنا تھا کہ نظر نہ چاہتے ہوئے لونج کے صوفے پر رک گئی۔ اس کی یادوں نے ان کی آنکھوں پر ملیحہ کے عکس کا پردہ ڈال دیا۔ اب انہیں دھوئیں کی دھندلی دیوار پر دیکھنے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ انہوں نے انگلیوں میں دبا سگریٹ مسل کر بجھاتے ہوئے ایک جانب اچھال دیا۔ ایک تم جو نہیں ہو تو لگتا ہے کچھ نہیں۔ اس عکس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ہر روز کی طرح یہ الفاظ دہرائے، پھر دروازے کے آگے بنے سٹیپ پر بیٹھے دونوں ہاتھوں سے سر گرا دیا۔ صاحب، بہت دیر گزر گئی تھی۔ بہادر کی آواز پر انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ کھانا لگا دوں؟ انہیں دیکھ کر بہادر نے پوچھا۔ وہ کہنا چاہتے تھے کہ انہیں بھوک نہیں، پھر خیال آیا بھوک تو صبح بھی نہیں تھی، پر انہوں نے ناشتہ کیا۔ کل رات کا کھانا بھی بھوک کے بغیر ہی کھا لیا۔ ملیحہ کے انتقال کے بعد بھوک پیاس مر ہی گئی تھی۔ وہ بھوک لگنے پر نہیں، گھڑی دیکھ کر کھانا کھاتے تھے۔ صرف بھوک ہی کیوں، ان کا تو ہر احساس مر گیا، بلکہ کبھی کبھی تو محسوس کرتے جیسے وہ خود بھی مر گئے ہیں، مگر پھر بھی جیے جا رہے تھے۔ کھانے کا وقت ہوتا تو کھانا کھا لیتے، رات ہو جاتی تو آنکھیں بند کر کے بستر پر لیٹ جاتے۔ نیند آئے نہ آئے کیا فرق پڑتا ہے، زندگی کو خود پر فرض کیسے کرتے ہیں یہ تو نور خدا نے اب جانا تھا۔ لگا دو۔ کچھ توقف کے بعد انہوں نے یوں سوچ کر جواب دیا جیسے بہادر نے کوئی مشکل سوال پوچھ لیا ہو۔ وہ اٹھ کر فریش ہونے کے لیے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ فریش ہو کر کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ ڈائننگ روم میں چلے آئے۔ بہادر بڑی خاموشی سے کھانا لگا رہا تھا۔ بات ہے بہادر صاحب، آج کل کھانا کم کھا رہے ہیں؟ وہ پہلی جیسی بشاشت سے بولے۔ بہادر نے ہاتھ روک کر انہیں دیکھ کر کہا، نہیں تو پھر تمہاری آواز کیوں کم نکلتی ہے؟ میں تو سمجھا
توانائی کے اثرات سے پرہیز کر رہے ہو، اور تمہارے بولنے کی رفتار سے تو ملیحہ جیسی کول مائنڈڈ لڑکی بھی غصے میں آ جاتی تھی۔ ملیحہ کا ذکر کرتے ہوئے ان کا لہجہ سرسری سا تھا، لیکن بہادر ملیحہ کا نام سن کر ہی اداس ہو گیا۔ اسی لیے تو بولتا تھا صاحب، شرارت کرتا تھا ان سے، اور بی بی صاحب بھی جانتی تھیں، پھر بھی کبھی کبھی مذاق کرنے سے نہیں روکا۔ بہت اچھی تھی وہ، بہت یاد آتی ہیں مجھے۔ پھر خیال آتا ہے ہم تو نوکر ذات ہیں، کرنل صاحب کی تو وہ بیٹی تھی، وہ انہیں کتنا یاد کرتے ہوں گے۔ ہر وقت تو بی بی صاحب کی تصویر کو دیکھ کر روتے رہتے ہیں۔ ملک صاحب اتنا سمجھاتے ہیں، صبر کرنے کو کہتے ہیں، پر صبر بھی تو ایک دم سے نہیں آ جاتا نا۔ ایک تو وہ ان کی اولاد تھیں، وہ بھی نہیں رہی، ان کے دل پر جو گزرتی ہے وہ تو وہ ہی جانے۔ اماں کہتی ہیں اولاد کا دکھ قبر تک ساتھ جاتا ہے، اللہ ان کے حال پر رحم کرے۔ اور کانوں کو ہاتھ لگانے لگا، اپنے آگے رکھے کھانے کو گھورتے نور خدا کے اندر بے چینی کو بہادر نے انجانے میں ہوا دے دی تھی۔ بہادر جی صاحب۔ وہ برتن رکھ کر کچن میں جا رہا تھا، نور خدا نے اس کا نام پکارا تو پلٹ آیا۔ بابا جان نے کھانا کھایا تھا؟ نہیں صاحب، وہ تو صبح سے دروازہ بند کرے بیٹھے ہیں، دروازہ بجانے پر بھی نہیں کھولا۔ کھانا کیا کھائیں گے؟ ان کی بے چینی پریشانی میں بدل گئی۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اسے سرزنش کرتے ہوئے نور خدا فوراً اٹھ کے، لیکن بابا جان کے دروازے کے باہر کھڑے وہ دستک کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا پائے۔ پیچھے ہٹتے ہوئے انہوں نے بہادر کو اشارہ کیا۔ اس نے آگے آ کر دروازہ بجانے کے ساتھ ہی آواز لگائی، دروازہ کھولیے کرنل صاحب، مگر دروازہ کھلا نہ ہی اندر سے کوئی آواز آئی۔ اس نے پھر دستک دی، دروازہ کھولیے۔ اس بار بھی جواب نہیں آیا۔ نور خدا کی پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئیں۔ بہادر جاؤ اور کمرے کی چابی لے کر آؤ فوراً۔ وہ سر ہلا کر چابی لانے چلا گیا۔ نور خدا نے پریشانی میں ہی دروازے کے آگے 2-3 چکر کاٹے، پھر مضطرب ہو کر دروازہ بجا ڈالا۔ بابا جان دروازہ کھولیں۔ ملیحہ کی ڈائری کو سینے سے لگائے راکنگ چیئر پر نیم دراز بابا جان سکتے کسی حالت میں آتش دان کے اوپر لگی ملیحہ کی تصویر کو دیکھے جا رہے تھے۔ بہادر کے دروازہ بجانے پھر دروازہ کھولنے کے لیے کہتی ہوئی اس کی آواز کو سن کر بھی ان کے جسم میں کوئی رد عمل نہیں ہوا۔ کچھ پل کے وقفے سے دوبارہ دستک ہوئی، ساتھ نور خدا کی آواز بھی سنائی دی، نور خدا۔ ان کے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا۔ ملیحہ کی ڈائری کو سنبھال کر وہ تیزی سے اٹھے اور دروازہ کھول دیا۔ ملیحہ کی موت کے بعد آج نور خدا دوسری بار ان کے دروازے تک آئے تھے۔ بابا جان ایسے ان کی طرف دیکھ رہے تھے جیسا بیٹا پردیس سے لوٹا ہو۔ آؤ بیٹا اندر آ جاؤ۔ اندر آنے کو کہتے ہوئے وہ انہیں رستہ دینے کے لیے سامنے سے ہٹ گئے۔ انہیں اپنی طرف بےتابی سے دیکھتا پا کر نور خدا کا دل بھی پگھلنے لگا تھا۔ انہیں اس کے سوا اور کچھ یاد نہیں رہا، وہ تو باپ کے سائے سے بھی محروم ہو گئے تھے، مگر بابا جان نے ان کی زندگی میں اس محرومی کو ٹکنے نہیں دیا۔ ان کا جی چاہا بابا جان سے لپٹ جائیں، تبھی وہ نور خدا کو رستہ دینے کے لیے ان کے سامنے سے ہٹے تھے، اور ملیحہ کی تصویر نور خدا کی آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ پل بھر میں ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ انہوں نے کمرے میں قدم نہیں رکھا۔ دروازے میں کھڑے کھڑے انہوں نے نظروں کا زاویہ بدل کر بابا جان کو دیکھا۔ انہیں موت سے چند لمحے پہلے ملیحہ کی نم آنکھوں کی لرزش یاد آ گئی۔ بابا جان کی سوجی آنکھوں پر انہیں رحم کیسے آتا؟ اپنی اس حالت کے وہ خود ذمہ دار ہیں۔ بابا جان کے تھکے ہوئے وجود پر ایک نظر ڈال کر انہوں نے سوچا، یہ کیا بچوں جیسی حرکت تھی؟ وہ بولے تو آواز میں نرمی غائب تھی، جو کبھی ان کے لہجے کی پہچان ہوا کرتی تھی۔ کیا تم جانتے ہو نور خدا کہ کسی مجرم کو سزا دینے سے پہلے اس کا منہ کالا کر کے چوراہے پر کیوں گھمایا جاتا ہے؟ ان کی بات سن کر بابا جان عجیب سے لہجے میں بولے تھے۔ کچھ پل وہ نور خدا کی طرف سے کسی استفار کے منتظر رہے، پھر کہا، کیونکہ اپنے ماتھے پر اپنے جرم کی سیاہی لے کر لوگوں کا سامنا کرنا سزا پانے سے بھی زیادہ کٹن ہے۔ آپ کے پچھتاوے کسی چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ ان کی بات سے وہ تنفر سے بولے، جانتا ہوں، اور احساس تو پچھتاوے کو اور بھی گہرا کر دیتا ہے، اور میں چاہے جان دے ڈالوں میری بیٹی کی جان واپس نہیں آئے گی۔ وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولے، پھر التجائی انداز میں کہا، کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ نور خدا سرد لہجے میں بولے،
میری معافی ملیحہ کی معافی سے مشروط ہے، جائیے جا کر اپنی بیٹی سے معافی مانگیں، اگر اس نے آپ کو معاف کر دیا تو میں بھی کر دوں گا۔ سر جھکائے بابا جان بے بسی کی انتہا پر پہنچ گئے تھے۔ ایک بات اور، انگلی اٹھا کر نور ہدا کہنے لگے، برائے مہربانی آئندہ اس قسم کی حرکت کر کے مجھے پریشان مت کیجیے گا۔ پھر ان کا رد عمل دیکھنے کے لیے وہ رکے نہیں۔ ان میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ بابا جان کے کھنڈر ہوتے وجود کو ایک سیکنڈ اور دیکھ پاتے۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ چپل اتارے بغیر بیڈ پر گر گئے اور آنکھیں بند کر لیں۔ آنسو ان کی آنکھوں کے کونے سے نکل کر کنپٹیوں پر بہتے چادر میں جذب ہوتے گئے۔ محبتوں کا حسن صرف اسی صورت میں قائم رہتا ہے جب یہ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ایک سفر پر گامزن ہوں، لیکن اگر محبتیں آپس میں نبر آزما ہو جائیں تو بڑی تباہی لاتی ہیں۔ انہی مارکوں نے ملیحہ کی زندگی تباہ کی تھی اور اب نور ہدا کے دربے تھیں۔ محبت کا شہد یا کہو بچ پانا آسان نہیں۔ مولوی عبدالحالق اس خان نما برباد کے پاس سے اٹھ آئے، مگر دوبارہ اس کے پاس جانے سے خود کو روک نہ پائے۔ انہیں اس میں عجیب سی کشش محسوس ہوتی تھی، اس کے لیے انہیں اپنے سینے میں باپ جیسی شفقت محسوس ہوتی تھی، حالانکہ اس کا انداز ہنوز وہی تھا۔ کبھی تو وہ مولوی عبدالحالق کو اس طرح نظر انداز کر دیتا جیسے ان کی موجودگی سے یکسر لا علم ہو، کبھی جنون میں چلانے لگتا، بڑبڑاتا جاتا۔ مولوی صاحب نے کبھی اس کی کیفیت میں دخل نہیں دیا۔ وہ ایک سامع کی حیثیت سے اس کے پاس آ کے بیٹھ جاتے تھے اور اس کے بے ربط باتوں کو بڑے دھیان سے سنتے، جیسے وہ کوئی اہم بیان دے رہا ہو۔ اگر اس کا ایک بھی پوائنٹ مس ہو گیا تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ پھر تنہائی میں بیٹھ کر اس کی باتوں کو سوچتے ہوئے الجھنے لگتے۔ ان کے ذہن میں پڑی گرہ کھلنے کے لیے کوئی سرا ہاتھ میں آتا دکھائی نہیں دیتا، مگر وہ صبر کے ساتھ غیر محسوس انداز میں اپنی تلاش جاری رکھے ہوئے تھے۔ تو پھر آ گیا، اس نے مولوی عبدالحالق کو گھورا۔ لہجہ ایسا تھا جیسے کہہ رہا ہو، بڑا ڈھیٹ ہے تو۔ مولوی عبدالحالق نے اس کے لہجے کو محسوس کر کے مسکرائے۔ کیا کریں، دل لگ گیا ہے تیرے ساتھ، جب تک 2 گھڑی تیرے پاس نہ بیٹھ جاؤں چین ہی نہیں پڑتا۔ صاف لگ رہا تھا کہ اس جنجلاتی شکل دیکھ کر محظوظ ہو رہے ہیں۔ اس نے تب کا رخ پھیر لیا تو مولوی صاحب بدستور مسکراتے ہوئے بولے، بلکہ مجھے تو لگتا ہے تیرا بھی دل لگ گیا ہے۔ کہاں تو صحرا کو نکلا تھا، اب 4 مہینے ہو گئے یہاں سے ہلنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ میں دل لگا کر نہیں، تھک کر جہاں بیٹھا ہوں۔ اس کے لہجے میں درد بولنے لگا۔ سکون کی تلاش میں ذرا ذرا چھان مارا ہے، مگر وہ تو جیسے کائنات میں ناپید ہو گیا ہے۔ پھر تلاش کا کیا فائدہ جب سکون ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا؟ جو چیز ڈھونڈنے سے نہ ملے مانگ لینی چاہیے۔ ایک مہرہ جو ان کے ہاتھ آیا تو مولوی عبدالحالق نے بساط بچھانے میں دیر نہیں کی۔ کس سے مانگوں؟ اس نے پوچھا۔ ساتھ ہی ان کے متوقع جواب کو سوچ کر اس کی تیوریاں بھی چڑھ گئیں۔ اللہ سے۔ ان کے لہجے میں سکون تھا، اس کی آنکھیں آگ اگلنے لگیں۔ جو مانگا وہ نہیں دیا، اب اور کیا مانگوں؟ اس نے غصے سے کہا، پھر کرب سے آنکھیں بند کر کے سار پیچھے درخت کے تنے پر ٹکا دیا۔ پر میں تو اس پر بھی راضی تھا، کوئی شکایت نہیں کی۔ ہاں، مگر دونوں ہاتھ اٹھا کر سکون سے مانگا تھا، وہ بھی اپنے لیے نہیں، ان کے لیے۔ پر اس نے کیا کیا؟ اس نے تڑپ کر آنکھیں کھولتے ہوئے گردن سینے تک لٹکائی، سر کو دائیں بائیں جھٹکنے لگا۔ اس کے لمبے بال عجیب سے انداز میں اس کو چہرے کو ڈھکے شانوں پر جھولنے لگے۔ اب کبھی کچھ نہیں مانگوں گا، وہ بڑبڑایا، پھر جھٹکے سے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھتا ہوا دہاڑنے لگا۔ تو سن رہا ہے نا؟ نہیں آؤں گا تیرے در پر، تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ مجھے تجھ سے کچھ چاہیے بھی نہیں، میرا کوئی ناتا نہیں تجھ سے۔ مولوی عبدالحالق کو اس پر ترس آنے لگا۔ او جلیا، حکیم سے تو دشمنی کر لی تو نے، اب تیرے زخم کیسے بھریں گے؟ مگر وہ ان کی طرف سے غافل ہو چکا تھا۔ مولوی صاحب نے ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئے۔ اب چلتا ہوں اور دیکھ یہ کھانا رکھا ہے، جی کرے تو کھا لینا، پر خبردار جو تو نے اٹھا کر پھینکا۔ رزق کی بے ادبی ہوتی ہے۔ سائڈ پر رکھی ٹرے کی طرف اشارہ کر کے وہ جس طرح سے بولے تھے، لگ رہا تھا سائن نے یہ کام کئی بار کیا ہے۔ ایک آخری نظر اس کے جھکے سر پر ڈال کر وہ اٹھ گئے۔ دوسرے ہی قدم پر انہوں نے ٹرے کو اٹھا کر پٹکنے کی آواز سنی۔ مولوی عبدالحالق نے پلٹ کر دیکھا،
وہ چہرے پر سختی لیے کسی غیر مرئی نکتے کو گور رہا تھا۔ اس کے سامنے ٹرے کھانے سمیت الٹی پڑی تھی۔ انہوں نے بے بسی سے اسے دیکھا، پھر ٹرے سیدھی کر کے وہ جتنا کھانا اٹھا سکتے تھے اٹھا کر ٹرے میں ڈالا۔ اس کے بعد ادھر ادھر لڑکنے برتن سمیٹ کر ٹرے میں رکھے اور ناراضگی سے بولے، یہی کام کرنا ہوتا ہے تو کل سے کھانا نہیں لاؤں گا، رہ بھوکھا۔ وہ ہفا ہوا سے اٹھ کر چل پڑے، لیکن اگلے دن وہ اپنے ساتھ کھانا نہیں بھولے تھے۔ ملک کے ایک نامور اور بااثر بزنس مین اقبال یزدانی کی طرف سے پی سی کے لاؤنج میں زبردست ڈنر پر اہتمام کیا گیا تھا، جس میں شرکت کے لیے موصول ہونے والے دعوت ناموں کو شہر کے چوٹی کے بزنس مین اور پولیٹیشین اپنے لیے اعزاز سمجھ رہے تھے، اور کون نہیں جانتا تھا کہ ایسے ڈنر اور پارٹیز موقع کی مناسبت سے نہیں بلکہ موقع کی تلاش میں دی جاتی ہیں۔ خدا کو موقع کی تو نہیں مگر مصروفیت کی تلاش اب اکثر رہا کرتی تھی۔ آج تو وجہ بھی تھی کہ طرح اہتمام سے تیار ہوئے، وقت پر ہی پہنچ گئے، مگر وی آئی پیز کی آمد تو تاخیر سے ہوا کرتی ہے۔ اقبال یزدانی نورہدیٰ کی ٹیبل پر بیٹھے حسب عادت پھول چھڑیاں چھوڑ رہے تھے۔ نورہدیٰ واقعی ان کی باتوں کو انجوائے کر رہے تھے کہ کامرس کے سردر کی آمد کا شور اٹھا تو انہیں ویلکم کرنے کے لیے اٹھ گئے۔ ارے وہ نورہدیٰ فاروقی ہے نا، بھلا یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ نوید اختر کی نظر کریم کلر کے سوٹ میں ملبوس نورہدیٰ پر پڑی تو ساتھ بیٹھے اقبال یزدانی سے بولے۔ انہوں نے کہا، کمال کرتے ہو نوید صاحب، ہم نے بلایا ہے تو یہاں نظر آ رہا ہے۔ کمال تو آپ نے کیا ہے یزدانی صاحب، یہ لڑکا جسے بزنس میں فیلڈ میں آئے ہوئے ابھی جمعہ 8 دن نہیں ہوئے، آپ اسے پرسنلی انوائٹ کر رہے ہیں۔ ان کے لہجے نورہدیٰ کے ساتھ ساتھ اقبال یزدانی کے لیے بھی طنز تھا، جسے محسوس کر کے انہوں نے برا نہیں مانا بلکہ ہنس کر بولے، یہی سوچئے نوید صاحب، اگر ہم نے بلایا ہے تو اس لڑکے میں کچھ خاص بھی ہوگا، خاص ہو سکتا ہے اس کل کے بچے میں۔ وہ طنز کر رہے تھے۔ حیثیت کی بات کی تو آپ نے، کیا یہ حیثیت کم ہے کہ کامرس کے صدر کا نام اس کے نام کے ساتھ جانا جاتا ہے؟ وہ اپنی شگفتگی بڑے انداز میں ان کے طنز کا جواب دے کر بولے تھے۔ ان کے جواب میں ان کا کہکہ گونجا تھا۔ ساتھ والے ٹیبل پر بیٹھی لڑکیاں جو بآسانی اس گفتگو سے مستفید ہو رہی تھیں، وہ بھی ان کے جملے پر مسکرانے لگی۔ اقبال انکل تو نورہدیٰ سے بڑے امپریس لگ رہے ہیں۔ ایک نے مسکراہٹ روک کر تبصرہ کیا تو دوسری بولی، صرف اقبال انکل ہی کیوں؟ اقبال انکل کی بیٹی بھی نورہدیٰ فاروقی سے کافی متاثر ہے۔ کیوں مریم؟ اس نے شرارت سے کہتے ہوئے اس نے ساتھ بیٹھی لڑکی کو ٹوکا دیا، جس کی نظریں بھی مستقل نورہدیٰ پر جمی تھی۔ اپنی فرینڈز کی بات پر مسکراتے ہوئے اس نے کافی کا گھونٹ بھرا، پھر کپ نیچے رکھ کر دوبارہ نورہدیٰ کو دیکھنے لگیں تو گاؤن میں ملبوس لڑکی مصنوعی فکر مندی سے بولی، کنٹرول یور سیلف مریم، تم کہاں اس زاہد خشک کے چکر میں پڑ رہی ہو جو کسی کو باؤ ہی نہیں دوتا؟ ویسے بھی سنا ہے موصوف لینڈ لارڈ ہیں اور یہ ذمہ دار قسم کے لوگ ذرا ٹیڑھی کھیر ہوتے ہیں۔ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، یہ شخص مجھے اس طرح سے اپنی طرف اٹریکٹ کیوں کر رہا ہے؟ شاید پاس جاؤں تو کچھ پتہ چلے۔ پرسوچ انداز میں کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو اس لڑکی نے اس کا بازو پکڑ کر روکتے ہوئے کہا، کہاں جا رہی ہو؟ اس نے ایک ادا سے شانوں سے ذرا نیچے لٹکتے بے حد سیاہ بالوں کو جھٹک کر کہا، نورہدیٰ کے پاس۔ پھر چل سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا بازو چھڑا کر اسی ہاتھ سے اس کا گال تھپکتی، ہائی ہیل سے کٹ کٹ کا شور کرتی نورہدیٰ کے ٹیبل کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر بڑے دلاویز انداز میں نورہدیٰ کو مخاطب کر کے کہا، گڈ ایوننگ مسٹر فاروقی۔ نورہدیٰ اپنے ساتھ بیٹھے لوگوں سے باتوں میں مصروف تھے۔ وہ چونک گئے۔ وہ سیاہ آنکھوں میں شوخی لیے زیر لب مسکراتی اپنا دایاں ہاتھ بڑھائے کھڑی تھی۔ نورہدیٰ نے بیٹھے ہی اسے گڈ ایوننگ کہا اور ساتھ اس کا ہاتھ پل بھر کو تھام کر چھوڑ دیا۔ آئی ایم مریم یزدانی، ڈاٹر آف اقبال یزدانی۔ وہ خود ہی اپنا تعارف کروانے لگی تو نورہدیٰ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کر خوشی ہوئی، مجھے بھی خوشی ہوئی نورہدیٰ۔ وہ ایک دم سے مسٹر فاروقی سے نورہدیٰ پر آ گئی، پھر بے تکلفی سے کہا، کیا ہم کچھ دیر بات کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے ہم اس وقت بات ہی کر رہے ہیں۔ ان کی بات پر وہ بے ساختہ ہنس دی۔ مجھے حاضر جواب لوگ پسند ہیں۔ نورہدیٰ نے اس کے ڈومینیٹنگ سٹائل کو محسوس کیا
مگر وہ اس کے میزبان کی بیٹی تھی، یعنی اس لحاظ سے خود بھی میزبان تھی اور نور ہدیٰ اس وقت اس کے مہمان۔ انہیں منع کرنا اچھا نہیں لگا تو اٹھ کر ساتھ چلتے چلتے باہر کھلی فضا میں چلے آئے۔ ہاں تو اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ چلتے ہوئے وہ ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی، اس طرح جیسے اپنی موجودگی کو جتا رہی ہو، جو اس کے ساتھ چلتے ہوئے بھی اس سے بے نیاز لگ رہے تھے۔ نور ہدیٰ نے اسے دیکھ کر مسکرائے۔ نام تو آپ جانتی ہی ہیں، اور کیا بتاؤں؟ نام سے زیادہ کچھ نہیں جانتی، اس لیے جو دل کرتا ہے بتا دیجئے۔ نام سے زیادہ جان کر آپ کیا کریں گی؟ وہ گریزاں ہوئے۔ جان پہچان بڑھاؤں گی۔ مریم کی بات پر نور ہدیٰ نے اس کی طرف دیکھا اور اندازہ لگانے لگے اس نے بے ساختی میں یہ بات کہی ہے یا وہ بے باکی کی حد تک صاف گو ہے۔ وہ ان کی سوچوں سے بے نیاز کہتی جا رہی تھی۔ اینی وے، آپ اپنے بارے میں نہیں بتانا چاہتے تو نہ صحیح، کم از کم میرے بارے میں تو کچھ پوچھ سکتے ہیں، بتائیے۔ اس کے اصرار پر نور ہدیٰ نے کہا تو وہ بتانے لگی۔ تھوڑی سی ضدی ہوں، تھوڑی سی موڈی ہوں، اور ہاں، بزنس سے مجھے ذرا بھی دلچسپی نہیں، مگر بابا جان کے کہنے پر MBA کیا ہے۔ وہ بولے جا رہی نور ہدیٰ اس کی بولڈنس اچھی تو لگی، مگر وہ اس کا مقصد سمجھ کر ہوشیار ہو گئے تھے۔ لندن کی آزاد فضاؤں میں رہتے ہوئے انہیں اس طرح کی تیزی تراری کا کئی دفعہ تجربہ ہو چکا تھا۔ وہ اس طرح کی بولڈ لڑکیوں سے جان چھڑانے میں ماہر ہو چکے تھے۔ وہ کوئی فرشتہ صفت نہیں تھے، ہاں، مگر اتنا ضرور تھا کہ وہ اس طرح کی فضولیات سے ہمیشہ بچتے ہی رہتے تھے۔ وجہ صرف یہ تھی کوئی ان کے دل تک نہیں پہنچ پائی تھی، اور جو پہنچی اس نے محبت کو ان کے لیے اس طرح عبادت کا درجہ دیا، نور ہدیٰ اسے پانے کی خواہش بھی نہ کر سکے۔ آپ سے بات کر کے اچھا لگا، لیکن اب اجازت دیجیے، مجھے جانا ہوگا۔ نور ہدیٰ نے اس سے جان چھڑانا چاہی۔ ادھر وہ سمجھ کر بھی حیران ہو کر بولی، ایکسکیوز می، آپ کو یہاں ڈنر پر بلایا گیا ہے اور آپ ڈنر کیے بغیر جانا چاہتے ہیں۔ مجبوری ہے، مجھے ایک بے حد ضروری کام ہے، جانا ہے۔ روانی سے جھوٹ بولتے ہوئے انہیں وہ لڑکی یاد آ گئی جس کے لیے انہوں نے جھوٹ بولنا سیکھا تھا۔ ان کے چہرے پر اداسی ابھر آئی، جسے محسوس کر کے مریم نے رکنے پر اصرار تو نہیں کیا، مگر اگلی ملاقات طے کرنے سے خود کو روک نہیں پائی۔ 10 دن بعد نیو ایئر نائٹ ہے، تو ہم نیو ایئر نائٹ پر مل رہے ہیں، ڈن؟ کہہ کر اس نے وعدہ لینے کے لیے اپنا دایاں ہاتھ ان کی طرف بڑھایا۔ نور ہدیٰ نے اسے دیکھا، پھر اس کا ہاتھ تھام کر بولے، بائے، پھر فوراً ہی اس کا ہاتھ چھوڑ کر پلٹے اور اندر جا کر کسی کو اپنے جانے کی اطلاع دیے بغیر وہ پارکنگ کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ مریم حیرت سے آنکھیں پھاڑے انہیں جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ انہیں یقین ہی نہیں آیا وہ اتنے آرام سے اس کی انسلٹ کر کے جا چکے ہیں۔ پھر ایک دم اسے نور ہدیٰ پر غصہ آیا اور پیر پٹک کر اندر چلی گئی۔